بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث ود ریفرنس، صحیح الحدیث صحیح بخاری 531 نمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، اس لیے اپنی داہنی جانب نہ تھوکنا چاہیے، لیکن بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو، سیدھی طرح پر کرو، اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے، جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور سعید نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور شعبہ نے کہا کہ اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ اور حمید نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قبلہ کی طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ حدیث نمبر 532۔ حدیث نمبر 533 اور 534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 535۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال نے ظہر کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ انتظار کر، انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے، اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 535 ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔